آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ اج دا یہ دن مسلمانوں دی بڑی خوشی دا دن ہے، کیونکہ جڑے بد مذہب قسم دے لوگ ہن او اپنی تہوار مناندے ہن، یعنی بتاں دے سر دے اتے جا کے میلے کرنے یا اس طریقے دا کوئی نہ کوئی اپنا او خوشی دا دن مناندے ہن۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمان قوم نو خوشی دے دو دن اللہ پاک نے عطا فرما دیتے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الضحیٰ، تاکہ جس طریقے نال او اپنے طور دے اتے خوشی مناندن تا مسلمان قوم بھی اپنا ایک خوشی دا دن مناوے۔ تو اے ایک ایسا دن ہے عید دا، اتنا خوشیاں بھرا اے دن ہے کہ اس نو کسے پیغمبر تجویز نہیں کیتا، کسی چھوٹے بڑے انسان تجویز نہیں کیتا، بلکہ یہ دن خود اللہ نے تجویز کر کے مسلمان امت واسطے سبق بڑھایا ہے۔ کیونکہ پورا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ لوگ اوکھے ہوندے رہن، عبادتاں کردے رہن، انہیں چاہ سمجھو کہ آج دا یہ دن صلے دا دن ہے۔ اللہ پاک نے اس نو بہت بڑا ایک خوشی دا دن بنایا ہے۔ تو اس دن دے اندر بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے آن کہ جی میں جس طریقے نال آج عید خوشی دا دن نے، اسی طریقے نال اس وعید دے دن نو بھی یاد رکھ۔ اے صرف آیا ہے ساڑے گناہ جھڑن واسطے، معاف کراؤن واسطے، ساڑی میل کچیل لہاون واسطے اے دن آیا ہے، تاکہ مسلمان قوم جس طریقے نال جس حال نال بھی آوے، اللہ فرماندہ ہے کہ جدہ او صدق کے نیت نال آندن کہ ایہ رضا گھن کے کہ بھئی یار ساڑا اللہ پاک ساڑے اتے راضی ہو پائے، ساڑی مغفرت ہو جاوے، تو اس واسطے اللہ پاک نے دن رکھے ہے۔ تو خوشی بھائی اس بندے واسطے ہونی ہے کہ جس دے پلے کوئی گناہ نہ راوے۔ جیسا کہ روایت دے اندر آندہ ہے کہ ایک دہاڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکی روٹی کھاندے بیٹھے آن، کسے پوچھن والے پوچھا کہ امیر المومنین آج تا عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، تساں سکی روٹی کھاندے پے ہو؟
تو انہاں فرمایا کہ ساڈے واسطے عید دا دن ادو ہونا ہے جدہ ساڈے پلے گناہ کائی نہ راسی۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکی روٹی کھا رہے ہیں، پوچھن والے جدہ پوچھ دیں بھئی آخر وجہ کیا ہے، تو انہاں فرمایا کہ ساڈی عید اس دیہاڑ ہونی ہے جیڑی دیوار ساڈے پلے گناہ، یعنی اشارہ کتوں نے اتلے پاسے بھئی جیڑی دیوار حشر علی دیہاڑ ساڈی کامیابی ہو گئی نا، اس دیہاڑ سمجھو کہ اساں بھی کیا ہے، ساڈی کیا ہے، عید ہو گئی ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو آج جی میں اساں ایک خوشی دا دن منایا ہے، اساں انج دی خوشی کروں کہ اے خوشی دن قیامت دے بھی سانو کم آوے، اللہ اپنے دربار ہی قبول فرما گے نے۔ باقی تساں عام طور دے اتے سانو اس چیز دی وضاحت کرن دی ضرورت نہیں ہوندی، باقی عمومی طور دے اتے تساں دیکھ دے ہو کہ مسلمان قوم اج ویکھ لو کہ فلماں ویکھن دے اندر، ڈرامے دیکھن دے اندر، ہر کام کرن دے اندر کشتیاں کبڈیاں جو بے حیائی تے بدماشی ہوندی او عید والے دن ہوندی ہے۔ حالانکہ اے عید دا دن جڑا آئی اے مسلماناں نوں دھوون واسطے آیا ہے، مگر انہاں لوگاں والی رسم ایجاد کر کے دیے جڑے اج تو پہلے کچھ عرصہ لوگ کردے ہن، جنہاں نوں خدا بد مذہب آکھے، بے دین آکھے ہے، وہ اپنے ون کے میلے کردے ہن، منتراں جنتراں دے اتے جا کے سارے اس قسم دے انہاں بکرے چھترے اتھا دیونے۔ اج بھی مسلمان یہ کردا ہے کہ بھئی اس عید دے اتے اج فلاں کام ہونا ہے، اج اس عید دے اتے فلاں بدماشی ہونی ہے، فلاں بدماشی ہونی ہے، ہر طرح نال سینما بھی سجائے ویندن، ہر قسم دے بدماشی پاکستان دے اندر کیتی جاندی ہے۔ حالانکہ اے دن صرف اس واسطے آیا آئی تاکہ مسلماناں دی بخشش ہو۔ تو اس واسطے تساں پچھلے جمعے دے جڑا موضوع سن دے رہے ہیں، او کہ موضوع ہے بلا؟ مغفرت۔ کہ موضوع ہے؟ مغفرت، معافی، توبہ منگنی اللہ دے دربار دے اندر۔ تے میں تانوں آکھیا ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ آگاں ٹور شروع کرے سوں، نال اج انشاءاللہ ایک پیغمبر دا بھی واقعہ اساں بیان کرنا ہے، تاکہ انج نہ ہوئے کہ ہر ٹائم تساں آکھو استاد شوٹنگ جی لگا رہندا، چلو نال نال کچھ تھوڑا جہاں میٹھا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نالے اللہ پاک دی اتو ہی رحمت وسدی پئی ہے تے نال ادو ہی انشاءاللہ اللہ دی رحمت وسدی راسی، کیونکہ او بھی رحمت ہے، اللہ دا قرآن بھی رحمت ہے، تے تساں جڑے آئے بیٹھے ہوئے تھوڑے اتے بھی اللہ تعالیٰ دی کیا ہے، رحمت ہے۔ تے ہن خوش ہو کے بہو تے انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق نال شروع کریے۔ پھر وعید دے بارے دے اندر تھوڑا جے میں مختصر بیان کرساں، اس تو بعد انشاءاللہ او پیغمبر دا واقعہ بیان کر دیں اللہ دی توفیق نال۔ وعید کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جہ بجا اس دا اعلان فرمایا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی جی سورت دے اندر اللہ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ اے لوگو جس دل او زلزلہ پیدا کرنا ہے زمین نے، اور زمین نے اپنے سارے بوجھ کٹ دے وڑن، جس وجہ تو انسان بے ایمان ہویا، جس وجہ تو انسان نے قتل کیتے، جس وجہ تو انسان سود خور ہویا، جس وجہ تو انسان رشوت گھنن دے بازار گرم کیتے، یعنی کہ ہر قسم دیاں زمیناں دے اتے قبضے کرنے دے اتے لگا رہا، زمیناں دی وجہ تو قتل کردہ رہ گیا۔ اللہ فرماندا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، تو زمین نے اپنا ثقل یعنی اپنا سارا بوجھ باہر کے کر دیونا ہے، وگا دیونا ہے۔ تو اس وقت ہیرے موتی جواہرات ہر قسم دیاں آلہ تو آلہ چیزاں جڑیاں زمین چوں نکل دیاں اللہ نے بہر وگا دے وڑیاں۔ اس وقت ڈکیٹ، قاتل، چور، شرابی، زنائی، ہر قسم دا لوچ کرن والا بندہ او اس وقت میں تر تر کے اکھاں پٹ پٹ کے ویکھدا پیا ہو سی کہ یارو آج تو ہر چیز ننگے نیترے سامنے آ گئی ہے، مگر اس وقت چاون دی طاقت کسے دے اندر موجود کوئی نہیں ہونی۔ آج تو انج ہوندا نا بھی جٹ کی نہیں اپنا منہ ولاوے کنڈ کرے تو پچھوں گھائی کوئی وڈ لیندن، کوئی مطلب اپنے ٹریکٹر نال ہلا نال کلٹی نال بنائی اپنے پاسے ولا گندن، اس لئے ہر چیز شرع عام ہونی ہے، ساری ہر شے انہاں دے سامنے ہونی ہے، مگر چاون دی طاقت کسے دے اندر موجود۔ اللہ فرماندا یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس وقت اللہ پاک دی او زمین نے تواڈے خلاف خبراں دیونیاں شروع کر دیونیاں، زمین نے تھوڑے خلاف کہہ دیونی ہے خبر۔ ہن مثلا آج تساں اساں اتھاں نیکی دے کام واسطے آ بیٹھے تاں بھی زمین ساری خبر اللہ دے دربار وچ دیونی ہے۔
تے جنہاں لوگاں نے اسے زمین دے اتے ہر قسم دا گناہ کیتا تو اس دی بابت اس زمین نے گواہی دیونی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ دے اتے یہ گناہ کیتا ہے. اس انسان اسی قال انسان ما لہا وہ کہ ہو گیا اس زمین تینوں جو تو ہی بولنا شروع کر دیتا ہے. اس لئے واقعی کہ جنہ بلاون دے اتے آ ونجے تو اللہ میں بلا سکتا ہے. میں آج زمین بھی گواہی دیندی پئیاں جدہ وہ اگ نال گل کر سکتا ہے, پانی نال گل کریندا ہے, پتھراں نال گل کریندا ہے, ہر شے نال کریندا ہے. وہ جو قادر مطلق شہنشاہ ہے وہ دی اپنی مرضی جس نال چ گلاں کرے. تو اس واسطے اج میں خبراں دیندی پئیاں. تو اس واسطے میرے بھائیو وہ وعید دا دن ہونا ہے جڑی دیہاڑ زمین ساڈے خلاف کے دیونی ہے, گواہی دیونی ہے کہ فلاں بندے ہے جرم کیتا ہے, فلاں بندے ہے جرم کیتا ہے. اس دن دے بچن کولو سب تو وڈا ذریعہ چونکہ اللہ دے غضب تے اللہ دے قہر دا آون دا انسان دے گناہ ہوندے. اللہ دے قہر دا سبب کیڑی چیز ہے؟ گناہ. بولو نا شاباش. اللہ دے قہر نو دعوت دیون دے سب تو وڈا ذریعہ کیا ہے؟ گناہ, معاصی یعنی نافرمانی کرنا, گناہ کرنا. تو اس گناہاں دی سبب ہی اللہ پاک دے عذاب آندن. او بھاویں کرونا دی شکل وچ آویں, بھاویں کس شکل دے اندر آ ونجن, تے بھاویں کرونا نہ ہی ہوئے تے ساڈے گل عذاب بن ونجن. اے عذاب جداں آسن تا اون والے بندہ سمجھ گنے کہ ساڈے اپنے اعمال اور ساڈے اپنے کرتوت دی وجہ تو سارا کام ہوندا پیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس واسطے انہاں گناہاں نو پھر جداں بندہ آکھے کہ بھی یار میں لے کے ودا رہاں تو وہ بوجھ ہے کہ انسان واسطے اون دے رفع کرن واسطے مغفرت ہے, توبہ ہے. جیڑا بندہ بھی اللہ دے دربار وچ معافی منگدا ہے, توبہ کردا ہے, معذرت کردا ہے تو اللہ پاک جداں او دے گناہ معاف فرما دیندا ہے. سمجھو او دے تو اللہ اپنا عذاب بھی ٹال دیندا ہے. جن دے گناہ معاف نہیں ہوئے او دے تو عذاب ٹلدا, کیونکہ فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جتنی وہ محبت کریندا ہے اس نال زیادہ وہ سخت بھی ہے, قہار بھی ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو اس وعید والے دن کو بچن واسطے انسان دا سب تو وڈا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ لازمی ہوندن. کہ جیڑا بندہ آکھے کہ میں گناہ کردا ہی نہیں, اس نو آکھ تو انسان دا بچہ ہی نہیں, تو انسان دا پتر ہی نہیں. انسان دا پتر وہ ہوئے کہ جڑا گناہ کردا رہندا ہے, جندے کولو غلطی ہوندی رہندی ہے. غلطیاں کولو پاک ہے تو صرف کہیں دی ذات ہے, اللہ دی ذات ہے. اس واسطے انسان دا بچہ ہمیشہ کیا کردا ہے؟ غلطیاں کردا ہے. ول اگو جڑا اصل انسان دا پتر ہوندا ہے نا, اون دی صفت یہ ہوندی ہے کہ جنا گناہ ہو ونجوس وت اندر نہیں رکھدا بلکہ اپنے مالک دے دربار وچ ڈھاندا ہے, گڑ گڑاندا ہے, روندا ہے, منگدا ہے. اللہ فرماندا ہے منگدا تو ویندا رہنا ہے تے اتوں تیری رحمت وسا کے اللہ پاک اپنی تیرے گناہ سارے معاف فرما دیندا رہندا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو کوشش کرو کہ بھائی جداں بھی کوئی جلدی نال گناہ ہو بھی ویندا انسان کولو, بھاویں توڑے جان بجھ کے گناہ کیتا ہے, بھاویں غلطی نال انہی ہو گیا اس کہ نہیں کرنا چاہتا تے گناہ ہو گیا, جس حالت دے اندر بھی ہوئے او دا سب تو وڈا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ پاک کولو کہ منگے, معافی منگے. ہن آؤ انشاءاللہ میں تھانوں دسیندا پیاں بھی اللہ پاک ایک تو تساں اے گل ذہن دے اندر رکھو کہ اللہ اگر پکڑن دے اتے آ ونجے تا بڑی بڑی شخصیات نو بھی اللہ پکڑن دے اتے آ ویندا ہے. ٹھیک ہے. اور جنہاں لوگاں نال اللہ نے مغفرت دا وعدہ کیتے او لوگ کون ہیں؟ اللہ نے اپنے اتے لازم کر کی دی جڑی گل اللہ نے وعدہ فرما دیتا ہے کہ میرا پیغمبر اسا مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے. او لوگ کون ہیں؟ انہاں دے اندر او صفتاں کیا ہیں؟ وہ بھی انشاءاللہ اینڈ دے اوتے اللہ دی توفیق نال بیان کرے سوں کہ بھئی جنہاں دے نال اللہ وعدہ کیتے او کون لوگ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, حضرت یونس علیہ السلام بھی رسولاں دے وچوں اللہ دا رسول ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے کونن نبیان, اللہ دے رسولن. اللہ کریم فرماتا ہے اذ ابق الى الفلک المشحون.
ایک دیار میرا پاک پیغمبر ساڑھے دسے پوچھے بغیر اپنی قوم نو چھوڑ کے ایک پاسے بھاج پایا۔ ہوں میرے خالی پہلے تھوڑی جی اردو تفسیر کریے پھر قرآن دا ترجمہ کر سیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ کریم نے ایک وسطی دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ عرصہ دراز تک اللہ دے پاک پیغمبر انہوں نے تبلیغ کر دے رہ گئے، اتنی تبلیغ کی تھی، اتنی تبلیغ کی تھی، اتنی تبلیغ کی تھی کہ ایک بندہ بھی منن واسطے تیار، ایک بندہ بھی منن واسطے تیار۔ میں یقین کرو ساری رات سفر کیتے، میں کوئی تھکا وداں تے تساں تھکے ہوئے نہ بہو۔ آج میرے نال بولے سو تا عید پڑھی سی، ہاں تساں میرے نالوں زیادہ تھکے بیٹھے ہو، یقین کرو ایک سیکنڈ میں نہیں سوتا۔ تو اس واسطے میں کوئی تھوڑا بہت تھکاوٹ میری محسوس نہ کرو، تساں نال بول دو تو انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میں بھی تقریر کراں، آمین۔ اچھا اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے بڑا عرصہ دراز تو نہیں اپنا تبلیغ دا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ جانے اللہ دے پیغمبر کتنے سال انہاں لوگاں نو تبلیغ کر دے رہ گئے، مگر ایک بندہ بھی انہاں دے وچوں مسلمان پیغمبر دا فرما بردار نہیں بنیا۔ آخرکار اللہ دے پاک پیغمبر انہاں لوگاں نو آکھیا جو ترائے دناں دے بعد تھوڑے اتے اللہ دا غضب تے قہر آ جاونا ہے، کیونکہ پیغمبر تاں بولے ہے جو تو اللہ کریم آکھیا ہے کہ اے میرا پاک پیغمبر جڑے من ویندے ہوندے راندے انہاں واسطے بشارتاں ہوندیاں راندیاں، جڑے نہیں مندے راندے انہاں واسطے وعید ہوندی راندی ہے، جڑے من ویندے انہاں واسطے ہمیشہ عید عید ہوندی راندی ہے۔ جداں اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو دس دیتا کہ ٹھیک ترائے دیواراں دے بعد تواڈے اوتے اللہ دا غضب تے قہر آ ونجنا ہے، مگر حضرت یونس پیغمبر چونکہ اللہ کریم دا پیغمبر ہے، جیویں ترائے دناں دا ٹائم دیتا نے تا اسے طریقے نال اپنی پبلک تے امت دے اندر اللہ دا پیغمبر کھڑا رہیا، مگر پیغمبر انہاں امت نو دھمکی دے کے عذاب دی تے اللہ فرماندا ہے میرے بغیر پوچھے دسے دے، میری بغیر وحی دا انتظار کیتے دے میرا پیغمبر اپنی قوم نو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ جداں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام چل دے ادو قوم کو بھی اللہ دا پیغمبر دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ اللہ دا قرآن دا اذ ابقا الی الفلک المشہور، آبا کا دوڑ لگائی بھاج پیا میرا پیغمبر الی الفلک المشہور، جڑے ویلے انہیں ٹر دین اپنی وسطی دے وچوں نکل دین سمندر دے کنارے دے اتے ویندے یا جڑا دریائی سمندر ہے اس دے کنارے دے اتے جداں ون کے ویکھ دے تا کشتی جڑی ہے تا او بندیاں نال بھری کھڑی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس کشتی دے اندر میرا پاک پیغمبر سوار ہو گیا ہے، اس کشتی دے اندر میرا پیغمبر، مگر قوم دی باغ ڈور نو تروڑ کے اللہ دا پیغمبر جدہ نکلے ہے، اللہ نقشہ بھی انہیں چھکیا ہے جی میں یونس پیغمبر انہوں کو نکلے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ ابقا الی الفلک المشہور، میرا پیغمبر بھاج پیا اپنی قوم نو چھوڑ کے تے اللہ فرماتا ہے جدہ او کشتی دے اندر میرا پاک پیغمبر سوار ہویا ہے، کشتی دے اندر کیا ہویا ہے؟ سوار ہویا ہے۔ کہ نتیجہ پیا نکل دے کشتی نو آ کے گھنور گھیر دے اندر اس پانی نے کیتا ہے، ڈاواں ڈول ہومن لگ گئی ہے کشتی۔ اس وقت سارے اپنی اپنی حالت دے اندر اللہ پاک نو سڈ پہ مریں دن، مگر اس وقت دے ملا آکھن لگے کہ ساڈا تجربہ ہے کوئی بندہ ایو جیاں تواڈے وچوں ہے جڑا اپنے مالک نو چھوڑ کے بغیر پچھے دے بھاج کے آندا پیا ہے۔ جے تونی او غلام کشتی دے وچوں نہ نکلے، اے تونی کشتی اپنی کدے حالت وچ نہیں آ سکدی۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام دے دل دے اندر خیال ہے جو او غلام میں
میں اپنے مالک رب لم یزل ولا یزال دی وحی دا انتظار نہیں کیتا بغیر اس دے پچھے دسے دے جدہ میں اتھو نکل پیا معلوم ہوندہ ہے جو او غلام میں اور کوئی نہیں وال پیغمبر دا جلال اتنا ہوندہ ہے پیغمبر دا حسن و جمال اتنا ہوندہ ہے اس وقت سارے ملاتے پوری کشتی والے بندے آکھن لگے ساری دنیا تا غلط ہو سکتی ہے مگر یونس پیغمبر تو کدے غلط نہیں ہو سکتا اے ہے دنیا دا معاملہ سارے آکھن لگے کوئی نہ تو نہیں کوئی اور بندہ ہے جلدی کرو نکلو ورنہ سارے ڈوب دے ہو حضرت یونس علیہ السلام 3 بار انہاں کو آکھ دیں جو غلام میں مگر انہاں کیا بھائی تو انج نہیں کیونکہ کوڑیاں دے چہرے دوتے انج نورانیت نہیں ہوندے راندی اللہ ول کے نتیجہ نکلیا اللہ فرماندہ ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَسَاهَمَ انہاں واتا کیا چنگا کرہ سٹیں دے ہیں پتہ لگ وئی سی جو کہیں دا نا پیا نکل دے ایک واری ملاواں کرہ سٹے تاوی یونس پیغمبر دا نام ہے 2 واری کرہ سٹیاں نے تاوی یونس پیغمبر دا نام ہے جڑے ویلے 3 واری چا سٹیاں نے تاوی یونس پیغمبر دا نام ہے اسے لے ساری دھرتی ہو گئی حیران ہے آنکھن لگے انہوں چہرہ انور ویکھ دے آئے جلال تقدس پہ ویکھ دے آئے او تا پیغمبر دا ان پہ دھاڑا مرندہ ہے مگر آخر وجہ کیا ہے کہ کیا ناراضگی ہو گئی ہے مگر یونس علیہ السلام کو بھی پتہ ہے تے اندے مالک نو بھی پتہ ہے اس غلام نو بھی پتہ ہے تے مالک نو بھی پتہ ہے مگر ملاواں نو بھی چالے دی گل دا پتہ اللہ اکبر کیوں اللہ پاک نے ایک تا مسئلہ اے سمجھایا کہ بے وقوفہ تو جو قبران دوتے وانی کے ساڑھ میں رہنا ہے جیڑے مر گئن اے جیندہ پیغمبر اے کشتی نو بھی سنبھال سکدا تے تو مردیاں دے بارے آدھے کہ پیر عبدالقادر جیلانی جناب بیٹھا ہی کہیں مقام دے ہوتے تے کشتی اتھا ڈب دی پئی ہے ادھو کپڑے نو مروڑی دیتی تے کشتی اتھا سدھی ہو گئی اور کوئی گال سمجھیں دے پہ انہیں سمجھیں دے پہ میرے خالی تو سمجھ کوئی نہیں آدھی پئی آ رہی ہے سمجھ ہیں لوگاں دے پیر مردہ پیغمبر بھی نہیں اولیاء اللہ دے بارے لوگاں نے عقیدت نظریہ رکھے ہویا ہے کہ بھائی اگر وہ کیڑے مقام دوتے بھی بیٹھن تے مریدین دیا مشکلہ حل کر دیں دن اللہ دی ذات دی قسم اس تو وڈا مشرک کون ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دی ذات خود کشتی دے اندر موجود ہے صرف اجتہادی غلطی یہ کچھ ہوئی ہے کہ پیغمبر وحی دا انتظار نہیں کیتا تے خدا ہو تو پکڑ لے یہ یاد ہے کہ بھئی محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا تے خدا دے پکڑے محمد چھڑاوے خدا دے پکڑے محمد چھڑاوے اس تو وڈا بے دین تے بد مذہب اور کون ہو سکتا ہے اللہ فرماندہ ہے یہ بھی تا آخر میرا پیغمبر ہے مگر اساں چونکہ مت دیونی ہے جی میں وڈا بندہ ہوئے تا سزا بھی اتنی ہو دی ہے جی میں وڈا بندہ ہوئے مقام بھی اتنا ہوندہ ہے اس واسطے غلطی صرف ایو کچھ ہوئی ہے کہ وحی دا انتظار نہیں کیتا اللہ پاک فرماندہ ہے من المدحضین جڑے ویلے قرآن اندازی کیتے گئی تا اپنے آپ نو خطا کار پاتا تو صرف یونس پیغمبر نے پاتا اللہ اللہ ہون یونس علیہ السلام جدہ ویچ بیٹھے تے کشتی جلین دی نہیں پئی تے جڑا مر گئے تے قبر علیہ کو ساڑھے کیا کہ میری کشتی سیدھی کر یہ جاہل آدمی کے نہیں آج میرا دل تا بڑا ہے چھلن واسطے پر عید دا دینے میں آج آدھا کچھ نہیں ہاں اللہ اللہ توجہ ہے نا واللہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے ایک واری والا کو صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ دیکھو دے انداز اپنے مالک دی انداز دیکھو دی حکمت دیکھو ادوں قرآن اندازی پیا کرویندا ہے ادوں کشتی دے وچوں اللہ کریم دھاک پیا دیویندا ہے تے ادوں مچھی نال وی آپ گل پیا کریندا ہے علامہ صاحبہ داؤندائی کے کنڈے تھک گیا ہٹا ہٹا کے ول وچھیندہ چا جا جاتے کنڈے تھک گیا ول وچھیندہ چا جا جاتے وقت جلے دیتا ہے نا کہ بھئی ہون زیادہ مغموم ہے تا وقت مون لکیندہ چا کیا کرندہ ہے سارے فارغ ہو تو ساں خالی تھوڑے دعوے ہیں پہ ول ویدھا راندہ ہے نجھا نجھا کے وال ویدھا راندہ ہے
نجھا کے ہوں دیکھ اللہ دے پاک پیغمبر دا کورا ہو گیا ہے انہاں کشتی والے ملاواں خیر ہوں چلو بھائی دھڑک مارو حضرت جی جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دھڑک پہ مرندے آن تے اللہ فرماندا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ہوت آدھے نربی دے اندر مچھلی نو اللہ کی وڈی بلا چھوڑ بھیجیا تے آکے میرے پیغمبر کو ون کے اپنے منہ دے اندر گن گنوں کو غذا نہیں بناونا بلکہ وہ دی حفاظت کرنی ہے سٹوایا آپ اس دی حفاظت ہی خبردار متوں سمندر دے اندر میرا پیغمبر لگا ونی اللہ جانے کیڑے مقام تے ویسی حفاظتاں تا ان بھی اللہ کریم کر سکتا ہے مگر اللہ فرماندا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ اس وقت مچھلی نے پیغمبر نو لقمہ بنا لیا پتہ نہیں اللہ جانے کتنی وڈی مچھلی ہو سی جیرے ویلے اس لقمہ بنایا ہے وَهُوَ مُلِيمٌ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر اپنے آپ نو ملامت پہ کریں دے ہیں اپنے آپ نو کیا پہ کریں دے ہیں اس وقت اللہ دے پیغمبر نو پتہ لگ گیا جو واقعی میں ہی ہو جائیں کوئی غلطی کی تھی ہے میرے کو ہوئی ہو جائیں کئی لغزش ہوئی ہے جس دی وجہ تو کر کے میں کشتی دے اندر سوار ہویا تے اس کرے دے اندر 3 واری میں پیغمبر دا نام پہ نکل دے مچھلی نے آخر آ کے اللہ دے پیغمبر نو کے بنا کے دا لقمہ بنا لے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ مچھلی نے لقمہ بنا کے دا وَلَگُ اللہ کریم فرماندہ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بڑا عرصہ دراز تونی میرا پیغمبر اتھائی مچھلی دے پیٹ دے اندر رہ گئے بڑا عرصہ دراز تونی مچھلی دے پیٹ دے اندر رہ گئے آخرکار اللہ کریم فرماندہ ہے جڑا مسئلہ توانوں سمجھاونا چاہتا بڑے تو بڑا کیوں بھی نہ ہوئے جداں کئی لغزش ہو ونیے تا معافی کہیں دے کولو منگ دین اللہ دی ذات کو لو جداں وہ معاف چکرے تا والاتلا مقام بھی اللہ کریم اس بندے نو عطا فرما دیندہ ہے تے جے اگر معافی نہ ملے تا سوا اس وہی تے جہنم دا بندے دے علاج اور کوئی نہیں ہو سکتا سب تو پہلے معافی تے مغفرت ضروری ہے اچھا فال کے بنیا اللہ کریم فرماندہ ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ ول جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ دے اندر پیان آن لگا میں اللہ دیاں تسبیح بیان کریں دا ود کے کرن لگے میں اللہ دی تسبیح بیان کرن لگی اللہ دا پاک پیغمبر او تسبیح بھی میں تانوں دساونی ہے جو اللہ دے پیغمبر کیڑی تسبیح بیان فرمائی والگو مزے دی گل تینوں سنائی ونیا موضوع دے مطابق اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرا پاک پیغمبر جداں تسبیح بیان پہ کریں دے آن مچھلی دے پیٹ دے اندر زندہ پیغمبر اللہ کریم دے دربار دے اندر عجز و نیاز پہ کریں دے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھاونا ہی لوگوں بڑے تو بڑا بھی کیوں نہ ہوئے چھوٹے تو چھوٹا بھی کیوں نہ ہوئے جے سب فقیر تے منگتے تے پینے تو صرف ایک اللہ دے دربار دے کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا اگر کوئی مشکل کشا ہوندہ تو یونس پیغمبر کدی مچھلی دے پیٹ وچ نہ رہندا کدی کشتی دے وچ دھڑک نہ مریندا تے کشتی کدی گھمر گیر دے اندر نہ دی اللہ نے مسئلہ سمجھاونا آئی کہ لوگوں اگر شہنشاہ مطلق ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ دے پیغمبر بھی شفیع غالب نہیں ہے صرف ہے تا کہیں دی ذات ہے اچھا فالگو اللہ کریم فرماتا ہے اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ لالا بے صفی بطنہی الہ یوم یبعثون اگر میرا پاک پیغمبر میری تسبیح بیان نہ کریں دا میرا پیغمبر مینوں نہ سڑ مریں دا تا الہ یوم یبعثون والدن قیامت تک میں سنو مچھی دے پیٹ جو رکھنا ہی میرے پیغمبر لالا بے صفی بطنی الہ یوم یبعثون تے ایک کہیں دے بارے اللہ پہ یاد ہے پیغمبر دے بارے اللہ کہیں دے بارے پہ یاد ہے پیغمبر دے بارے اگر میرا پیغمبر میری تسبیح بیان نہ کردہ مینوں جے اگر انہیریاں وچوں ساڈ نہ مریندا تو اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر والنتیجہ نکلنے لالا بے صفی بطنہی الہ یوم یبعثون والدن قیامت دا تو آ سکدائی مگر یونس پیغمبر اتھائی مچھلی دے پیٹی چراویا اورا پرا نہیں نکل سکدا اچھا جی اللہ پاک وال کے بنائی ہن استغفار دی سمجھ لگ گئی نے بڑے تو بڑا ہوئے یا چھوٹے تو چھوٹا ہوئے کم بڑھنا ہے تا معافی نال بڑھنا ہے کام بڑھنا ہے تا استغفار نال بڑھنا ہے ایک حدیث یاد آ گئی تھی تھوڑی نال سنا چھوڑا
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیرا سپیکر چلدا تو کوئی نہیں پیا، اگر آکھو تو میں اس کو کہیں ہٹا چھوڑا، میں اپنا تو زور لاواں تھوڑے چلو ہو جانے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے لیلۃ القدر دی فضیلت بیان پہ فرمائندے ہیں کہ لیلۃ القدر دی او رات ہے کہ کہیں بندے نو نصیب ہوندی ہے، ہر بندے کو نصیب نہیں ہوندی. حضرت اما صاحبہ فرماون لگیاں کہ اگر میں غریبنی نو جے نصیب ہو ونجے تو دسو یا رسول اللہ میں اپنے اللہ سونے کولو کیڑی چیز منگا، کیڑی چیز دا سوال کراں میں اپنے اللہ کریم دے دربار دے اندر. حالانکہ اما صاحبہ نو پتہ ہے کہ میری اولاد بھی کوئی نہیں، ساڈیاں کلہوٹیاں دے اندر دانے بھی کوئی نہیں، ساڈے زری زر دے بسترے بھی کوئی نہیں، ساڈا پاون تے ہڈاون دا مال تے اسباب بھی کوئی نہیں، مگر وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہن لگے اے شاہ جی اللہ کو لو منگے تو ایک معافی منگے اور کوئی شاہ نہ پائی منگے. اللہ کریم دے دربار وچ آکے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو عنی. جدا اللہ کریم نے تینوں معاف کر دیتا اے شاہ مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے دوواں جہاناں دیاں نعمتاں تیری جھولی دے اندر آ گئی ہیں. جے اگر اللہ معافی نہ دیتی تو سوا جہنم دے کسے دا اور علاج کوئی نہیں ہو سکدا. جداں پیغمبراں دے پیو بھی کدائیں جہنم وچ گئے پے ہوندے، پیغمبراں دیاں اولاداں بھی جہنم وچ گئیاں پئی ہوندیاں، اساں کیڑی چیز ہیں؟ اس واسطے میرے بھائیو ہر مسلمان دی عید اس دیار ہونی ہے جیڑی دیار اللہ کریم اعلان کر دیتا جو اساں تینوں معاف کر دیتا ہے. جے اگر اللہ معاف نہ کیتا تو سمجھ لویں تیرے واسطے وعید ہے، تو کدیں بندہ اللہ دے غضب تے کار کولو نہیں بچ سکدا. اس واسطے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام دے بارے بھی کیا فرمایا لالا بے صفی بطنی کہ اے میرے پاک پیغمبر اگر مچھی دے پیٹ دے اندر بھی رہ کے میری حمد و ثنا بیان نہ کریں دا، اپنی غلطی دا اقرار پیغمبر نہ کریں دا، اتنے تو نہیں تو میں قیامت تک تو انہوں رکھ سکدا ہم کدے نکلن دی گنجائش نہیں ہو سکتی. ہوں تو اندازہ لینا کہ اللہ دی پیغمبر وڈی شخصیات ہوندن کہ نہیں ہوندے، تو یہ قرآن پہ بیان کریں ہے انہوں دی حیثیت. رب تعالیٰ دے سامنے کہن دی حیثیت کیا ہے؟ وہ جس نو بھی پکڑن دے اتے آ ونجے پکڑ سکتا ہے، وہ دے کولو چھڑاون دی طاقت کسی دے اندر موجود کوئی نہیں. اے جڑے بکواس لکھی ودن ریڑیاں دے اتے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ فرماندا ہے کہ سارا کرم چلدا ہے تو کیڑی ذات دا چلدا ہے. وہ محمد پاک تا آپ اون دے دربار وچ روندا تے آندا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ اساں گناہگار ہیں، غلطیاں کردے ہیں، سارے کول مواخذہ. حالانکہ پیغمبر کتے غلطیاں کریں دیں، پیغمبر تو معصوم ہوندے مگر وقت بھی او دے باوجود چونکہ امت نو تعلیم دے بڑی ہے. کوئی بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر اگا مسئلہ کے بنیا. بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے دکھ بھی آپ دیندا ہے تے ٹلیندا بھی آپ. جیڑا بندہ ہر مصیبت دی کڑی حالت دے اندر صبر چا کریندا ہے وقت ایک دیار دکھ آپ دے کولو ہاتھ بن کے جی چھڑا ویندن کہ وہ بندہ تو جڑا صابر ہے اپنے آپ جان چھڑا ویندن تے مقام عزت بھی اللہ کریم الٹا ڈبل انہاں نو عطا فرما دیندا رہندا ہے. اچھا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی دا لقمہ چا بنوائے اللہ پاک نے. ولگو اللہ کریم دا قرآن دے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. جتنا عرصہ بھی اللہ نے چاہیا ہے مچھی دے پیٹ دے اندر رہے. ایک دیار اللہ کریم اس مچھی نو آکھیا جیڑی امانت دیتی ہے میری امانت نو واپس کر دے. میری امانت نو کیا کر دے؟ میری امانت نو واپس کر. سمندر دے کنارے تے لگی ون اتھا ون کے کہے کر الٹی کر ون کے تے میرے پاک پیغمبر یونس نو پچھا بہر چا کڈ. جیڑی اساں مت دیونی ہے تے سبق سکھاونا ساری کائنات نو اساں او تعلیم تے مسئلہ چوکے سمجھا دیتا ہے میرے پیغمبر. اس واسطے اس مچھی نو حکم ہوندا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. مچھی نے جناب جڑے ویلے بار کڈیا ہے اللہ فرماندا ہے چٹیل میدان دے اتے اس حال دے اندر آیا سکیم جو بیمار آئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندن کہ حضرت یونس جلے مچھی دے پیٹ چوں باہر آئے
تو اس وقت انہیں وجود ہے جی میں ایک چڑی دا بچہ آندے ہوندے اتے کھامب کھومب نہیں ہوندے بالکل نرم تے نازک ہوندے اس حال دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر باہر پہ نکل دے وال اللہ کریم فرمان دے اساں کیا کیتا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ مچھی چ سٹوایا سا وقت آپ کڑھایا بھی کڑھا کے چٹیل میدان دے ہوتے بھی رکھا دیتا ہے واللہ گنال کیا فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ چونکہ چٹیل میدان دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے آن تے جدہ ایو جیاں نحیف تے ضعیف کمزور جسم ہوئے تا مکھیاں بھی ہوتے بہون دی کوشش کر دیئے اللہ نے ایو جیاں ایک بیلدار درخت جڑا ہے تا یونس پیغمبر دے ارد گرد اگا دیتا آدھے ایون جو کدو دا درخت ہے کدو دی بیل ہے اس واسطے تساں دیکھ سو کہ ہر بیماری ہر پھالنو لگ دیئے مگر کدوانو کدہ ہی کوئی مکھی شکی باندھی آج کل لوگوں دے اعمال دی وجہ تو کوئی بہ گئی ہوئے تو پتہ نہیں باقی قانون کوئی نہیں جو مکھی ادھے تے باہے میں تجربہ کیتا ہے بڑے عرصے تو کہ جڑی کدوان دی وال ہے ادھے تے مکھی اندہ پتر انجے سلامت ہوندہ ہے اس واسطے جڑے ویلے اللہ کریم فرماندے اساں بہر بھی آپ پہ کٹ دے ہیں اس نو تے اندے اتے اساں جڑے تا ایک وال جڑی ہے تا اگا دیتی ہے اتھا یونس علیہ السلام دی بیوی بھی کوئی نہیں ہمشیرہ بھی کوئی نہیں لگ دے لاڑے دوست احباب تے برادری والے بندے بھی کوئی نہ جڑے لکمے بنا کے ہانڈیاں بنا کے ٹکڑے تھاپ کے تیوانی کے یونس پیغمبر نو کھواویں نا اللہ فرماندہ ہے سارے پیار میں آپ کیتے ہو دے نال سارے پیار میں آپ کیتے پہلے تھوڑا جہاں دکھایا بھی ہے سچا وال جڑے ویلے مت دے کے تے وال اللہ فرماندہ ہے سارے اندے میں جتنے بھی غم ان جتنے بھی دکھان سارے درد میں اللہ آپ دور فرما دیتے کیونکہ اتھا ہور تا کوئی نہیں اساں اپنی قدرت اپنی رحمت دے ہتھاں نال اللہ فرماندہ ہے اساں اس بیل نو اگا دیتا سے وات اندے وچوں دی ہانڈیاں بنا کے تے اساں آپ دے منہ دے اندر دین دے رہے میرا پیغمبر وال جڑے ویلے انہیں جی میں کڑی جوان آئی حسن تے جوانی مانن والا اللہ دا پیغمبر آئی جلے زمین دے اتے چل دے آنتے پتہ لگ دائے جو واقعی اللہ دے پیغمبر ٹور دے پین اسے طریقے نال میں اس نو جوانی دوبارہ واپس لوٹا دیتے وال کے ہویا اللہ فرماندہ ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وال اللہ کریم فرمایا وانجو وہ میرا پاک پیغمبر جڑے بندیاں نو چھوڑ کے آیا ہے 1,00,000 تو زیادہ آبادی جڑی چھوڑ کے آیا ہے تیرے بعد وہ قرلان دے پایان معافیاں منگ دے پایان جدہ انہاں میرے دربار دے اندر آ کے معافی منگیے جدہ او گڑ گڑان تے انہاں آ کے متھا ٹیکے آئے اللہ فرماندہ ہے تو تا ادھے لگا گیا ہے جدہ انہاں دی معافی اتنی آ کے رنگ لئیے میرا پیغمبر وہ معافیاں منگ دے گئے تھے میں اپنا عذاب ٹلے اندہ گیا جیڑے ویلے تو انہاں نو 3 دیار دی دھمکی دیتی تے مقابلہ پورا ہو گیا انہاں دی ٹھے جو بدل وس دے آندے اللہ دا کار آندہ پہ ہے انہاں تیری تلاش کرنا شروع کر دیتی پر تو لدھا نہیں جڑے ویلے تیرا تو عذاب دی دھمکی دے کے نا عذاب تو آ گیا تیرے آنکھاں نہ چونکہ تے کوئی تا سچا کرنا آئی نا جی اگر میں عذاب نہ بھی جیندہ تو ایو آکھے نا کہ پیغمبر تو ہوں تو نہیں جھوٹ مرندہ رہے ہے عذاب اساں بھیج دیتا مگر اللہ کریم فرمان دے انہاں نو کم آئی تا کیڑی شے آئی معافی بھول گئے ہو ان قوم دے کم آئی تا کیڑی شے آئی معذرت نامہ معافی تلافی توبہ حتیٰ کہ تفسیر والے لکھ دیں کہ جڑے ویلے سارے ٹبرے تے ٹور پائے میدان دے اندر اپنے معصوم بچیاں کو بھی گھن گئے اپنی جڑیاں زنانیاں کو بھی گھن گئے سارے دے سارے اس چٹیال میدان دے اندر وان کے اس خالص ہو کے اللہ دی سورو پکار کرنی شروع کر دیتی آکھن لگن اللہ ایک واری تو معاف کر آئندہ واسطے تیرے پیغمبر دی توہین کائی نہ کرے سائے جدہ ایو کو جو آدھے گئن تے میں اللہ انہاں دے نال سلو کرندہ گیا ایدو تیرے نال بھی میں سلو چکی تیے میں انہاں دے نال بھی سلو چکی تیے اللہ انہاں دوہاں پیغمبر نال بھی کی تیے تے امت نال بھی کی تیے اللہ فرماندہ ہے معذرت کرن والا بندہ میں کو بہن وڈا بھاندہ ہے توبہ کرن والا بندہ
میں کو بہوں بھاندا ہے، معافی منگن والا بندہ میں کو بہوں بھاندا ہے۔ اس واسطے منگ دے او ویندن تے جھولیاں بھر بھر کے میں اللہ دتی ویندا رہنا، وال انہاں کو جڑی تکلیف دینا اوندا ازالہ بھی میں اللہ انج کرینا جو ساری کائنات اپنے جان مخالف ہوندی ہے میرا پیغمبر، مگر او دا ایک سجن میں اتے اللہ کریم موجود ہونا۔ لوگ تو آدھن نے کو پیراں پیٹ چھوڑے ہے، یہ کو پیراں کے کار چھوڑے پیٹ چھوڑے، اے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، اس واسطے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، کدیں بھی اساں اس امت تے ایک فرد اتے بھی عذاب مسلط نہیں کریں دے کہ جے توڑی اساں اپنی حجت اس دے اتے واضح نہ کر دیوائے، اپنا مسئلہ تے پیغام نہ پڑھا دیوائے، ساڑا قانون بھی نہیں، ساڑی سنت بھی نہیں میرا پیغمبر، جدہ قوم تک آکام پڑھ دین ول جدہ امت نہ فرمانی کریں دی، اس وقت میں اللہ دے کارنو دعوت پہ دین دے ہوں دین۔ اس واسطے لوگو آج عید دا دن نے، خوشی دا دن نے، اس نو بھی یاد رکھو تے ایک دیار وعید دا دن بھی آونے اس نو بھی یاد رکھو، جیری دیوار سب تو وڈیاں خوشیاں نصیب ہونی ہے۔ ایک دیہاڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی سائیں کو آدن یا رسول اللہ میں کو کہیں ایو جائیں دعا دسوا جڑی میں پڑھدا رہواں تے اللہ سونا راضی ہو پویا، ایو جائیں کہیں دعا دسو جو اللہ کے ہو پویا، حالانکہ اللہ تا آدھا نہیں کھڑا رضی اللہ عنہم وا، اوہ سوتے تا نہیں پہ جاگ دے ہو سارے۔ حضرت ابو بکر صدیق جے کو خود خدا منتخب فرما دیتا ہے، جس دی تصدیق اللہ اپنے قرآن کلام دے اندر بیان کر دیتی، او بندہ نبی سائیں کو لو پوچھدا ہے کوئی دعا دسو جڑی میں اللہ کریم دے دربار وچ کے کراں منگدا رہ جاواں۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر فرمایا آ سن وت میں تے کو دعا دساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے ابو بکر صدیق کو کہ تو آ یہ دعا منگی کر ہر حال دے اندر کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ اودو صدیق اکبر ادو وجود محمد الرسول اللہ وَطْوِيَدِ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انتا، تیرے بغیر سارے گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، کیوں نہیں ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم، وڈیاں وڈیاں نو اللہ معاف کی تئی، اس واسطے اساں بھی تیرے دربار دے اندر غریب ہیں منگ دے پائیں تو سانوں بھی معاف فرما دے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ سب تو وڈا مقام اس توبہ تے معافی تے معذرت دا ہے کہ جیڑی بندہ اپنے رب دے دربار دے اندر کردہ ہے، جدہ معافی مل گئی تا دعا جہانہ دیاں کامیابیاں، جدہ معافی نہ ملی تا سمجھ لو کدے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جی اصحاب محمد نو کامیابی ملیے انہاں نو جی اللہ کے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربا، او تاں تک میں امتیاز ملا ہے جو انہاں دے ڈر آیا سینے دے اندر تا صرف ایک اللہ کریم دی ذات دا آیا ہے تے اللہ راضی تاں ہویا ہے جیڑا بھی گناہ کیتا نے فوراً معافی منگی ہے تا ایک اللہ دے دربار وچ منگی ہے۔ اللہ اللہ، اے معذرت اللہ بہت بڑا سارا کام ہے، یعنی جیڑے تھوڑے کو کوئی گناہ ہوئے تا ڈائریکٹ رابطہ کہندے نال کرنا ہی نہیں۔ ہن آؤ حضرت یونس علیہ السلام دی اس دعا دا تذکرہ تا کریے چاہ، اور تھکے تا نہیں بیٹھے، ہن تھوڑے جی کی دیئے بھائی گل ہے اے اللہ پاک دی طرفوں آج عید لیٹ ہوئی ہے ورنہ میں تو 8 بجے انشاءاللہ پڑھا دے ونی ہے۔ اللہ دا حکم تو سارے منی بیٹھے ہو نا، سارے من دے ہو، اصحاب الیمین و اصحاب اصل پتہ ایک وجہ اور بھی بنی نے، ملک عبد الخالق میں انہوں آکھیا آئی جانے استاد جی اس وار عید تک دی 10 بجے نہ پڑھیے، کتنے بجے؟ میں اس نے آکھا خدا دا خوف کر، سلارے کٹے سن تے کوئی تے نال میں کوئی، ساری عوام آسی بھی چھتے تا نہیں تھی کہ جو 10 بجے عید پہ پڑھیں دے ہو، پتہ نہیں بھامے کوئی ویلا ہائی روزہ ہائی کوئی گھڑی بھامے 10 بجے دن بھامے تو میرے خیال ہے کہ دائی بیٹھے رہا سو، وہ بیٹھے رہا سو۔ اچھا وال اللہ کریم فرماندہ ہے دوسرے مقام دوتے، اللہ فرماندہ ہے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا،
توجہ ہے نا سارے دی. اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، او مچھلی والا یار، کیڑا یار؟ وَظَنُّونَ، او مچھلی والا یار، یعنی اللہ کریم دا نا نہیں چاہیا تے نال مچھلی دا حوالہ دیتا ہے جو مچھلی دے پیٹ دے اندر رہ گئے. اچھا اللہ سیاں کے گل ہے اس مچھلی والے دی. اللہ فرماتا ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، او بندہ بھج پیا تے اینج بھجیا جو آکھن لگا زنا، اون دے دل وچ گمان بھی نہ آیا جو مینوں اللہ پکڑ کے نو سی. اللہ اپنے پیغمبر دے بارے پہ یاد ہے کہ وہ اللہ کریم فرماتا ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، او ان میرا پاک پیغمبر میرے کولو بھج پیا، ان اس دوڑ لگائی جو ان معلوم ہوندا گمان کر گی کہ اللہ مینوں اس وجہ تو پکڑے سی نہیں، اللہ میرے اوتے تنگی بالکل دے سی نہیں. میرا پیغمبر بے خبر ہو کہ اس طریقے نال جداں بھج پیا اپنی قوم نو چھوڑ کے، تو ول اللہ کریم کے فرماندا ہے ول جڑے ویلے بھجیا، باقی دا واقعہ میں تھانوں سنا چھوڑیا ہے. جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے اپنی قوم کولو بھج کے گئے تے اسے کشتی دے اندر سوار ہوئے، ول کشتی دے وچوں جداں مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے، اتھاں مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دا پیغمبر اپنا معذرت نامہ پیش پیا کریندا ہے، اپنی غلطی دا اظہار پیا کریندا ہے. او جیڑی اجتہادی طور دے اوتے اللہ دے پیغمبر کو لو لغزش ہوئی ہے، اس دے بارے دے اندر اللہ دا پیغمبر دے بارے اللہ کریم کے فرمادا ہے فنادا فی الظلمات، اس ظلمت دے اندر مینوں سڈ ماریا میرا پیغمبر. اللہ اتنا بھی تو آکھ سکتا ہے کہ فنادا میں کو اس کے ماریے سڈ مارس میں کو پکار کیتا ہے، مگر اگو نال اللہ دے فی ظلمات اندھیریاں دے وچوں مینوں اس کے ماریا. اللہ یہ مسئلہ سمجھاونا چاہتا ہے قبر دا بھی اندھیرا ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ سارے بولو شاباش. وہ قبر دے وچ اندھارا ہوندا یا بلب لا دے ہو؟ سارا اندھارا ہوندا ہے نا. تو انہاں اندھیریاں دے وچوں کون سندا ہے؟ ہن جیڑا آکھے نہیں مردہ ہی سندا ہے کہ بن سی؟ مردہ ہی سندا ہے تے اللہ ہی سندا ہے، اندھیرے والا ہی سندا ہے تے سوجلے والا ہی. دس ہن ایک کیڑا قرآن غلط ہے یا مولوی غلط ہے؟ یار جڑا تو سارے نہیں بولیں دے نا چس ونجا چھوڑیں دے ہو، مولوی غلط ہے نا. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نادا فی الظلمات، اللہ وقت ظلمات یعنی جمع دا صیغہ بولیا ہے، ایک اندھیرا نہیں بلکہ کئی اندھیریاں دے وچوں میرے پیغمبر مینوں سڈیا. او پانی دا بھی اندھیرا، مچھی دے پیٹ دا بھی اندھیرا، اس جڑی جھلی دے اندر او دا بھی اندھیرا، رات دا بھی اندھیرا. انہاں جداں سارے اندھیریاں دے وچوں سڈ مینوں میرا پیغمبر پیا مریندا ہے تے سب تو پہلے اللہ دا پیغمبر کے آدھا ہے کہ اللہ پاکا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاکے، اللہ تو کیا ہے؟ یعنی جیڑی اللہ کریم فرمایا کہ میری تسبیح بیان نہ کریندا تا قیامت تک اتھائی مچھلی دے پیٹ وچ رہندا. او تسبیح کیڑی تسبیح آئی جو آدھا ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیغمبر اپنے آپ نو پیادا ہے اللہ تیری ذات سبحان ہے، اللہ تو کھاون کولو بھی پاک ہے، پیون کولو بھی پاک ہے، تو دھوپ کولو بھی پاک ہے تے چھاں کولو بھی پاک ہے، کھاون تے پیون تے ہنڈاون کولو ہر خوشی تے غمی کولو تو پاک ہے. مگر اساں پیغمبر کدی نہ چیزاں کولو پاک ہو سکدے نہیں. تو نسلوں بھی پاک ہے، تو وصلوں بھی پاک ہے، تو عیبوں بھی پاک ہے، ہر قدوں تو پاک ہے، اپنی بیوی تے اولاد کولو بھی اللہ تو پاک ہے. مگر میں یونس پیغمبر دی شادی بھی ہے، میں یونس پیغمبر دے بچے بھی ہیں. اگر سانو دھوپ دی بھی ضرورت ہے، سانو چھاں دی بھی ضرورت ہے، سانو کھاون دی بھی ضرورت ہے، سانو پیون دی بھی ضرورت ہے، مگر تو کڑا سبحانہ تو پاک تینوں کائی شے دی ضرورت کائی نہیں. او گل پلے پوندی پئی ہے. سب تو پہلے اللہ دی تسبیح بیان پہ کریندا اللہ دا پیغمبر. جداں اللہ دی تسبیح بیان کیتی نے مچھلی دے پیٹ دے اندر تے اپنے بارے دے اندر عقیدہ پیغمبر نے ظاہر فرمایا کہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں واقعی نا انصاف ہاں، میں اپنی جان دے اوتے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے. اس واسطے جے اگر تو نہ معاف کرے تو مینوں معاف کرن والا ہور کوئی نہیں.
پیغمبر بھی ہوں منگے تو کہندے کول منگیا ہے. اس واسطے ہوں جڑا تو بندہ ون کے قبراں دے تے ون کے منگے تے آکھے میریاں مراداں پوریاں پہ کرندن تیرے نال دا قہر دا مشرک اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں. اج ویسے عید دا دن ہے میں تانوں آکھیا میں آدھا کچھ نہیں پر ہوں کہاں کہ مسئلہ وچ آ تا ویندا ہے. توجہ ہے نا ساریاں دی. پیغمبر آدھے انی کنت من الظالمین اللہ میں خود نا انصافی کیتی اپنی جان نال. تو خیر بہرحال اللہ پاک کو کیا فرماندا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم. جداں میرے پیغمبر دے اتے حزن و منال تے غم آیا ہے تو اس وقت میرے پیغمبر دیاں سنن والا کوئی نہ ہی صرف میرے سوا میں سندا پیام کیونکہ وہ مینوں سنیندا پیا تے میں او دیاں سندا پیام. اس واسطے میرے بھائیو بڑے تو بڑا انسان بھی کیوں نہ ہوئے یا چھوٹے تو چھوٹا بھی کیوں نہ ہوئے جے تو نہیں گناہاں دی توبہ نہیں جے تو نہیں معذرت نامہ نہیں معافی نہیں منگدا اتنے تو نہیں کدے جنت وچ جا سکدا نہیں ول سوا جہنم دے اس بندے دا علاج کوئی نہیں. تاں اللہ کریم دا قرآن پاک فرما جتنی بھی تینوں زندگی اللہ کریم نے عطا فرما دیتی ہے گناہاں دا ہو ونجنا وڈا کوئی کمال کوئی نہیں. سب تو وڈا انسان تے بندے دا پتر ہوندا ہے کہ جدن بھی غلطی ہو ونجے رجوع کریندا تے ایک اللہ والے پاسے کریندا ہے. غلطیاں تو سارے وڈے وڈے کیتن کہ نہیں کیتیاں. ہن یونس پیغمبر کیتی سزا دیتی اس کے نہیں سے دیتی ہے نا. تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک دا قانون ہے کہ گناہ ہو ویندن مگر اللہ پاک کو بندہ وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دے کو کیا کر ویندا ہے جھوک ویندا ہے. ہن میرے خیال تساں تھک گئے ہو ہن آخری اساں وہ بیان تھانوں سناؤں چا بھی اللہ پاک نے وعدہ کنہاں لوگاں نال کیتا ہے. یہ ہونا چاہیے جی. اللہ پاک نے جنہاں دے بارے فرمایا نا کہ انہاں دا معذرت نامہ ہے تے اساں انہاں دی مغفرت کرنی او لوگ کون ہیں یہ بھی تو اللہ کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے وہ پوچھنا چاہیے. اچھا اللہ اللہ توجہ کرو. پھر سب تو پہلا درجہ اللہ پاک نے مختلف مطلب طرق جڑے نا وہ گنوا دیتے ہیں. اللہ فرمایا کہ میرا پیغمبر واضح اعلان کر دے متا کوئی بھول بھولے کے ودا ہوئے کوئی اپنی نسبت گھن کے کوئی آکے میں پیغمبر دا پتراں کوئی آکے میں ولی دا پتراں کوئی آکے فلاں فلاں وعدہ رس میرا پیغمبر. اچھا جی کیا وعدہ ہے اللہ کریم فرمایا ان المسلمین والمسلمات سب تو پہلا جڑا وعدہ کیتا ہے اللہ مسلمان مرد تے مسلمان عورت نال اللہ وعدہ کیتا ہے. مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں اے تاں اللہ کریم عورتاں دا بھی نال ذکر پیا کریندا ہے. ایک دیار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ جدن بھی تذکرہ آندا ہے مرداں دا آندا ہے عورتاں دا کوئی تذکرہ نہیں ہوندا. اس واسطے اللہ کریم نے انہاں دی دل جوئی واسطے عورتاں دی بھی قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات تے پتہ ہی نہیں جو مسلمان دا معنی کہ ہوندا ہے سالم اللہ دا ہو ونجنا. جی میں ابراہیم پیغمبر پیاکھدا کہ اللہ میری لوں لوں اے تا صرف ایک تا اللہ دی ذات واسطے اور کسے واسطے کوئی نہیں. تے جڑا بندہ نہ فرمانی کرے سی او کدے مسلمان مرد ہو سکدا نہیں ہے نہ فرمانی کرن والی مسلمان کدے عورت نہیں ہو سکدی. جتھاں اللہ آکھے کر تے جتھوں اللہ کے منع تھی ون یو کم کرن والا اللہ دے دربار دے اندر مسلمان ہوندا ہی نے. اے مختصر تشریح کرنے پہ ہیں واللہ اللہ کریم کے فرماندا ہے والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومن عورتاں. مومن دا معنی کہ ہوندا ہے مومن پہلے مسلمان فرمایا وال کے فرمایا مومن مرد تے مومنہ عورتاں یعنی جتنے بھی اللہ نے احکام نازل کیتے میرا پیغمبر انہاں ایک ایک دی پاس داری کردہ تا مومن مرد مومن عورت کر سکدی اور کوئی نہیں کر سکدا. حج زکوٰۃ فطرانہ نماز روزہ صدقہ خیرات یہ جتنیاں بھی واجبات چیزان میرے پیغمبر او مومن مرد مومن عورتاں دی شان دعا کوئی نہیں کردا. اور کو گل سمجھ آندی پئی ہے نا. والتری صفت کے فرمائی والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار یا قانتین قنوت کولو بھی ہوندا مانا ہوندا عاجزی کرنا.
انتہائی درجے دی ذلت کمزوری اپنے مالک لا یزال دے دربار دے اندر ظاہر کرن دا نا قنوت ہوندا ہے، عاجزی ہوندی ہے، عبادت ہوندی ہے۔ مطلب کہ یہی اگر عبادت کر دین تا صرف میں ایک اللہ دی ذات دی کر دین بھی یا کہیں دی وچ رلاوٹ ملاوٹ آون دین دے تو جو ہے واللہ اللہ کریم چوتھی صفت کیا فرمائی والصادقین والصادقات، سچے مرد تے سچیاں، سارے بولو شاباس، جڑے سچ بولیں دے سارے بولو شاباس، سچے مرد تے سچیاں عورتاں۔ اس واسطے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دے باقی دے گناہ تا مسلمان قوم دے اندر آ سکتے ہیں جو خطا کار ہیں، مگر ایک جھوٹ ایو جئی لعنت ہے جڑی مسلمان دے شان شیان دے خلاف ہے۔ جتنے بھی عیب مسلمان دے اندر آونین مگر مسلمان کدے جھوٹا نہیں ہو سکدا، تے مسلمان عورت بھی جڑی ہے او کدے جھوٹی ہو سکدی۔ اس واسطے اللہ فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد تے سچیاں عورتاں۔ ہن تساں دسو سارے بھی سچ ہے، بولو شاباس۔ اساں تو کہاں دی چوری گھائی کپ گھنوں تو 70 کوڑ مرنے بھی میں تو اللہ دی قسم میں تو کپے آئی کوئی نہیں۔ ایک انڈا جو اوراں پراں تھی ونجے اساں 70 قسم چینے جو ساکو انڈے دا پتہ ہی کو نہیں۔ سچے مرد ہیں کدیں گواہی دیونی پایا ونجے تو اس لئے لکدا ودا ہوندے آدھے میں کو کیا ضرورت پئی ہے جو میں ایندے پروان کیا اپنی بدنامی سیرتے چاہواں، میں اپنے لوگوں کو اپنے تے مخالف بناواں۔ اللہ پاک فرماندے نر جنا بنے آنا جدا سچ دی گواہی ہے اتھا ون کے گواہی دے ویا تینوں کیا ڈران دی ضرورت ہے، ڈرے تا ہاں جو جرا تیرا تو مالک نہ ہویا، جنا تیرا مالک موجود ہے وال سچی گواہی کیوں نہیں رہندا یا سچی گواہی نو لکائی کیوں رکھ دے۔ اس واسطے سچے مرد تے سچیاں عورتاں۔ واللہ اللہ کریم فرمایا والصابرین والصابرات، سچے مرد تے سچیاں عورتاں۔ کہ فرمایا کہ کیڑی صفت پڑھی والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد اور صبر کرن والیاں عورتاں۔ ہن دسو اساں کتنا ایک صبر کرنے مصیبت دے اوتے آفت دے اوتے، اتنا واہ ویلا تبد مذہب بھی نہیں کریندا جتنا واہ ویلا مسلمان کردا ہے۔ یقین کرو پتہ نہیں تساں تا الفاظ سنے ہو سن یا نہ سنے ہو سن، اساں کئی دفعہ عورتاں دے منہ وچوں الفاظ سندے ہیں، مرداں دے منہ وچوں الفاظ سندے ہیں۔ جداں کدیں معصوم بچہ مر ونجے، کوئی نوجوان مر ونجے، اس لئے عورتاں اللہ کو چیلنج کر کے آکھدی ہیں جو 100 سال دا بڈھا پیائی عاجز پیا ہوندا ہے، ذلیل پیا ہوندا، تینوں اے نظر نہیں آندا، چنگا بلا جوان جڑا تا او ٹور گئی دیا۔ ایو جئی بکواسات کرن والے مرد تے بکواس قطع کرن والیاں عورتاں او کدے صابر نہیں ہو سکدیاں۔ صابر او ہوندے کہ وقتی طور دے تے ایک لاش نہیں بھاویں 10 لاشاں وی آ ونجن تے انہاں دا عقیدہ ہوندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدن اللہ مال بھی تیرا آئی، ایک دیار آونا بھی تیرے کول آئی، تیری مرضی بن گئی ہے گھنٹہ پہلے چگی دئی، تیری مرضی بن گئی ہے مہینہ پہلے چگی دئی، تیری مرضی بن گئی ہے سال پہلے چگی دئی۔ میں چونکہ مسلمان ہاں، میرا عقیدہ تے نظریہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، جداں اساں مال بھی تیرا ہے تے اساں لوٹ لٹا کے بھی آونا تا تیرے دربار دے اندر، سانو ہائے ہائے کرن دی ضرورت کوئی نہیں، سانو حال حال کھتاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ جی میں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر اپنے پتر نوجوان مر گیا اس او دی قبر دے تے ون کے روندی بیٹھی آئی، مٹیاں سر دے اندر ون کے سٹیندی بیٹھی آئی، حال حال گتی بیٹھی آئی۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا میں صبر کر جا۔ آکھن لگی تو کون ہوندا جو صبر دی تلقین کرن والا؟ میرا جوان جوانی چکڑے گیا ہے تے ہن تو صبر دی تلقین ودا کرنا ہے۔ ول کئی دیاں بعد پتہ لگا جو سونیا دا سردار محمد الرسول اللہ نے پہ اسے لے آ کے معذرت نامے کرن لگ گئی۔ نبی صحیح فرمایا صبر اوہی جڑا ختم کر بیٹھی، صبر تو وہ جڑا مصیبت دے وقت ہوئے۔ ہن پیو کو مریا 20 سال ہو گئے، ہن آدھا اللہ دی مرضی ہے، جیلے رو پٹ کے حال حال گھت کے جہنم دا دمبا بن کے اس لادن میاں اللہ دی جو مرضی ہوئی وقت اللہ دی کیوں ہوئی تے پہلے ایہو چاہ کہ ہاں بھی او دی مرضی تو بغیر تو سکا پترے درخت تو نہیں ڈھاندا۔ گال سمجھ آندی بھی نہیں آندی بھائی؟ اس واسطے صبر کرن والے مرد اور صبر کرن والیاں
عورتاں والگو اللہ کریم فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات، اپنی نماز دے اندر خشوع کرن والے مرد تے خشوع کرن والیاں. اگر تسا تھکے یا ناراض ہو تو میں اتھے بس کر لینا ہے، یہ آیت انہوں پورا کر چھوڑیے نا. اچھا والگو اللہ کریم فرمایا والخاشعین والخاشعات، اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع کرن والے مرد اور عورتاں. انج نہیں ہوندا کہ نماز اتھاں کھڑا پڑھ دے تے دکان دا حساب جاری ہے، نماز اتھے کھڑا پڑھ دے تے اتھا ٹریکٹر کھڑا بن دے ورکشاپ دے اندر، اتھاں نماز کھڑا پڑھ دے تے اتھا نوکر مکئی ودے لیندے ہوئے. جناب دا خیال اس پاسے ہوئے. اللہ فرماندا ہے نماز وچ خشوع خضوع نہیں ہے. تا ایک دیار ایک بندہ نماز پڑھدا کھڑا داڑھی دے اندر انہیں ہاتھ کھڑا مریندا ہے. اللہ دے پیغمبر فرمایا اس دے اندر خشوع کوئی نہیں، اس دی نماز دے اندر عاجزی کوئی نہیں، تے ایو جی نماز پڑھن دی ضرورت بھی کوئی نہیں، کیونکہ مسلمان آدمی نمازاں اوہ پڑھدا ہے جن دے وچ خشوع بھی ہوئے تے خضوع بھی. اے مسلماناں دی کیا ہے صفت ہے، نماز پڑھ دین بڑے اطمینان نال پڑھ دین، دھرانگے شرانگے نہیں بنے. تھئی میں کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل یاد آ ویندی ہے. وہ بھی ایک دہاڑ انہیں اپنی مسجد دے اندر کی بیٹھے آن، ایک بندے آ کے نماز نیت دیتی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے بائی میں شٹک بٹک نلی دے تے دھاگا کام چھک دیتا. امیر المومنین دے تھے بیٹھے انہوں نے فرمایا انہاں آگے جی حضرت حکم ہویا ہے. انہاں کہ یار جی تو نماز پڑھی ہے بلا نماز میں پڑھی انہوں نے جی میں تو میں پڑھتا رہنا. انہاں کہ ہون وقت پڑھ. اون جوان دے پوتر نماز نیت دیتی ہے، ہوں ٹھہا ٹھہا کے رکوع تے سجدہ کریندا رہے. جلے نماز تو فارغ ہوئے حضرت علی پوچھا سنا ہوں او چنگی ہے یا اے چنگی؟ ہو سکے نہیں میری اوہ چنگی ہے میری سکے حیران ہو گئے کیونکہ وہ سچے ہیں، سچ بول سکتے ہیں. اساں سچے کو نہیں اس واسطے سچ بول سکتے نہیں. یوں کرے نے حاجی صاحب نے قاضی صاحب نے جج یہ پولیس والا ہے فلانا ہے ساکو وقت مت ٹنگ چھوڑے، لیکن وہ چونکہ سچ ہی اندر اندر سچ سکھے ہوئے سچ بول لیتا ہے. تو آخر لگا میری اوہ ٹھیک ہے. امیر صاحب پوچھا بھی وہ دی وجہ؟ اس آخر میں جیڑی کھڑا پڑھدا ہوں مد نظر میں اللہ کو رکھی کھڑا ہوں. ہوں جیڑی پڑھیے تیرے ڈر تو پڑھیے میاں، ہوں صاف ہے تو آپ مسئلہ دسے سے کہ تیرے ڈر والی ٹھیک ہے یا اللہ دے ڈر والی ٹھیک ہے. وہ صحابہ کرام ہیں وٹ کڈ کے راندے ہیں، وٹ ویچ رہن تیرا میرا ایک کام ہے سالاں سال دے وٹ ایک بے دے اندر رکھی ودرانے ہے. آج اللہ دی قسم ہے جڑا عید دا دن نے مفسرین نے لکھیا ہے کہ اگر کہیں کو آپس ناراضگی ہوئے تا عید علی دیہاڑ آپ خود ون کے کو جفی پا کے مل گھنے. تھوڑے وچ کوئی جوان ہے یو جیاں دل گردے والا جڑا ان اپنی آکڑ نو بھن کے تے آکھے چلو یار کوئی گل نہیں انساناں کولو خطاواں ہوندیاں اساں سارے مسلمان آپس کیا ہیں. ہن تساں مل سو نا او جڑے ناراض ہوئے ودے ہو اور مل سو نا سارے لڑائیاں سٹ کھتو آج اللہ دا نام مان کے. چلو خیر بہرحال میں ہوں زیادہ زور نہیں رہتا. واللہ اللہ کریم دا قرآن پاک کے فرماندا ہے اے میرا پیغمبر والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں. ایک تا عشر بھی فرض ہوندا ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہوندی ہے، فطرانہ بھی واجب تے فرض ہوندا ہے. اے ساریاں چیزاں نو چھوڑ کے والمتصدقین والمتصدقات او انہاں چیزاں نالو ہٹ کے بھی اللہ دے نام دے تے دبا دب خرچ کیتی رکھ دین. مرد بھی تے عورتاں بھی جدن بھی دین کو ضرورت پے ونجے اتھائیں عورتاں بھی ٹل لا کے خرچ کریں دین تے مرد بھی ٹل لا کے کریں دے ہوندے خرچ کر دے ہوندے. اگلی صفت انہاں دی والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں کیا ہوندیاں عورتاں ہوندیاں. جیڑا معلوم ہوندا ہے او روزہ نہیں رکھدا سچا مسلمان کوئی نہیں، جیڑا روزہ نہیں رکھدی عورت او بھی سچی مسلمان کوئی نہیں. لوگ بہانے تلاش کر دین کہ میاں ہن کے کرائیں کم دا بھی ٹیم ہے، ساری اج تھریشر بھی لگنی ہے تے اج پانی دیواری بھی لگی کھڑی ہے. اللہ فرماندا ہے پورے 11 مہینے تو نہیں کماندا رہا ہے، جے نہیں رجیا تا ایک روزہ توڑ کے بھی کرے تیری حاجت پوری نہیں ہو سکتی. مردہ مر گیا کر مگر اللہ دے حکام دی حکم عدولی نہ کیتی کر. آکھیا کر کام جانے تے معاملہ جانے، جڑا ذمہ روزہ میرے لایا میری جان تے جا سکتی ہے مگر روزہ نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے اوتے اللہ کریم اگر فرض کیتا تو میرے فائدے واسطے کیتا ہے. ایک ایک روزے دے بدلے دے اندر میرے ہزاراں سالاں دے گناہ بھی کیوں نہ ہوئے جدا وہ معافی دا اعلان کردا ہے. اس واسطے کم جانے تے او جانے میں روزہ چھوڑن واسطے تیار.
والگ انہاں دی صفت کیڑی ہے؟ والگ اللہ فرماندا ہے والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والیاں عورتاں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ دعا مطلب ہے زنا دے نیڑے بھی وہ نہیں ویندے۔ غلط قسم دی بدماشی جویں اج کل دے دور دے اندر چل دی ہے، کوئی فون دے ذریعے نال، کوئی میسج دے ذریعے نال، کوئی میل ملاپ دے ذریعے نال، اس واسطے مطلق شریعت نے لفظ بولے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والحافظین لفروجہم، جویں دیکھو قرآن دا جڑا حافظ ہوندا ہے اس نو بھی کیا کھیندا ہے؟ تو سارا قرآن دے اندر ہوندا انہوں تاں کیا دین؟ تو وہ قرآن دی کیا کریں محافظت کر دے، اس نو کیا کھا جاندا ہے؟ اے حافظ ہے تے وہ لفظ اللہ کریم بول کے آدھا ہے والحافظین لفروجہم، اے میرا پیغمبر وہ اپنے نفساں دی حفاظت کرن والے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے، مگر اتھے استعمال کر دیں جتے اللہ کریم نے انہوں نے حکم دیتا ہے۔ اس تو علاوہ اتنی حفاظت کر دیں جو انہوں دی تصدیق میں اللہ کریم خود عرش مولا تو پیا کریں دا میرا پیغمبر۔ اچھا وال انہاں ساریاں چیزاں کو بچ بچا کے والگ واللہ کریمہ کے کریں دن اللہ فرماندے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، او میں اللہ دے ذکر نو بلند کریں دن، میں اللہ دے ذکر نو کیا کریں دن؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرن والیاں مرد تے ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اس واسطے اللہ کریم نے پہلے انہاں دے اندر سچ دسیا، انہاں دیاں صفتاں دسیاں، انہاں دے اندر اے صفتاں موجود ہوویں تاں کہ عبادت کریں، ادوں اے نہ ہوویں کہ سارے حرام خوریاں بھی کریں، نال آ کے نمازاں بھی پڑھن تے روزے رکھیں، او کئی شے فائدہ دے سکدی۔ اچھا وال اللہ کریم جڑیاں صفتاں بیان کیتاں نہیں مقصد کیا ہے اللہ دے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، انہاں لوگاں نال میں وعدہ کیتا جو تہاڈی مغفرت فرما دے ساں تے اجرا عظیما تے تھانوں بہت بڑا سارا اجر عطا فرما دے ساں۔ اللہ عمل دی توفیق دے انشاءاللہ بات کریں تو شروع کرے۔